بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الحديث، رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں اور تمہارے دل میں جو کچھ ہے چاہے تم اسے ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا. تو کہتے ہیں کہ فاشتد ذلک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت مشکل ہو گئی. بہت بڑی بات تھی نا کہ دل میں جو تمہارے ہے، تمہاری جو سوچ ہے، جو تمہاری تھاٹ ہے، جو تمہاری فکر ہے، جو نیت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا، پوچھے گا. تو فَأَتَوْا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ثم برکوا علی الرکب، اور ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے جیسے ہم بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھ گئے اور کہا: اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کلفنا من الاعمال ما نطیق، ہمیں وہ کام کرنے کے لیے کہا گیا جس کی ہمیں طاقت ہے، یعنی جو ہم کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے، والجہاد، جہاد ہے، والصیام، رمضان کے روزے ہیں، والصدقہ، اور صدقہ ہے. یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن وقد انزلت علیک ھذہ الآیۃ ولا نطیقھا، لیکن یہ جو آیت اتری ہے اس پر تو اس کی طاقت ہم میں نہیں ہے. ہم اپنے سوچ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم، کیا تم بھی اسی طرح کہنا چاہتے ہو جس طرح سے تم سے پہلے دو کتاب والوں نے کہا تھا؟ دو کتاب والے کون ہیں؟ کرسچنس اور جیوز، یہودی اور عیسائی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں. بل قولوا، اس کی جگہ تم یہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا. اس کے بعد غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب گناہوں کو معاف کر دیجئے، آخر کار آپ ہی کے پاس پہنچنا ہے، ہمیں جانا تو آپ ہی کے پاس ہے. فلما اقترأها القوم، جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، وَزَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ، اور لوگوں کی زبان پر یہ بات آ گئی، مطلب ان کی ہیبٹ بن گئی. کیا؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا اور مان لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری آگے کی. وہ کیا آیت تھی؟
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول پر جو ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا قرآن، اس پر رسول بھی ایمان لائے اور تمام ایمان والے بھی ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام۔ کل آمن باللہ، سب اللہ پر ایمان لائے، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولی، اور اس کے رسولوں پر۔ اور انہوں نے کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کہ ان کو ہم مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، نہیں، سب کو مانتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب معاف کر دیجئے، پلٹ کر کے آپ ہی کے پاس آنا ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، منسوخ مطلب اس کو ہلکا کر کے دوسری آیت اتاری۔ کیا اتاری؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے، جتنا برڈن وہ سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، اتنا ہی ڈالتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی وہ کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی کو ملے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو ہمیں ہماری پکڑ مت کیجیے، ہمیں سزا مت دیجیے۔ اور ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ مت ڈالیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر توبہ کرنے کے لیے کہا تو کہا کہ جن لوگوں نے غلطی کی تھی، جنہوں نے نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں تب توبہ قبول ہوگی، تو یہ بہت بڑا بوجھ تھا نا، تو کہا کہ ایسا بوجھ ہم پہ مت ڈالیے۔ اور لاسٹ بات، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے مالک ہمیں جس چیز کی طاقت نہیں ہے اتنا بوجھ ہم پہ مت ڈالیے۔ یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہ یاد کر لینا چاہیے، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالیے جتنا ہم برداشت کر سکیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دیجئے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے، وارحمنا، ہم پہ رحم فرمائیے، انت مولانا، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، لہٰذا آپ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہماری مدد فرمائی۔ تو اس پوری حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ نمبر 1، جب بھی اللہ کا کوئی حکم آئے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں 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 یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے، یہ کبھی نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ یہ آپ کا حکم میرے سامنے آیا ہے، میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کی طاقت دیجئے، مجھے قوت دیجئے، حوصلہ دیجئے، صبر دیجئے کہ میں اس پہ عمل کروں۔ جب آپ ایسا بولیں گے تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔